الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم۔ ایمان والوں کو جو مخاطب کیا گیا اس میں سے یہ تیسری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر ادا کی ہیں ان کو کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو، یعنی اگر واقعی اللہ ہی کو مانتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو۔ اس میں اس آیت سے پہلے اور بعد میں کچھ یہودی اور نصارہ کے حالات اور ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، کچھ کو حلال قرار دیا۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیزیں تمہیں حلال دی ہیں ان کو کھاؤ، ان پر پابندی مت لگاؤ، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تم لوگ جس طرح کرتے ہو کہ کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے ہو اپنی مرضی سے اور کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہو، تو یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت وہ ہے جو رب نے اتاری ہے اور جو رب نے حکم دیا ہے۔ صرف ان کا نہیں بلکہ آج بھی ہم اگر ایک قرآن کریم کی آیت کے اوپر غور کریں، جو حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1400 سال پہلے ان لوگوں کے بیان کر رہے ہیں، سابقہ امتوں کے اور یہودیوں کے، قریش مکہ کے، منافقین کے، ہم اگر غور کریں تو آج بعینی وہی حالات ہمیں یہاں بھی نظر آتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں اگر آپ غور کریں، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے اپنی مرضی کا حلال اور حرام بنایا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے لیے کہتے ہیں یہ حلال ہے، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیتے ہیں، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کریم یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر دور کے مسلمان اور ہر دور کا جو معاشرہ ہے وہ اگر غور کرے اور ان آیات کا مطالعہ کرے تو اس کو اپنے حالات کے اوپر نظر آتا ہے کہ یہی حالات آج بھی چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض بہت زیادہ پڑھے لکھا جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ جی یہ تو قرآن 1400 سال پہلے آیا تھا، اس وقت کے لیے تھا، اب کے لیے یہ تھوڑی ہے۔ جس طرح بعض بے دین قسم کے لوگ پردے کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، کوئی قربانی پر اعتراض کرتا ہے، کوئی دیگر چیزوں پر اعتراضات کرتے ہیں، یہ ان کی بے دینی اور دماغ کا خلل ہے۔ ورنہ اگر قرآن کریم پر غور کیا جائے، صحیح رہنمائی لی جائے تو ہر دور کے حساب سے قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جو ہم نے حلال کیا اس کو تم استعمال کرو، کھاؤ۔ اسی طرح بعض لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، اس میں ان کی بھی تردید ہے کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں پہ چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے اور اپنے اوپر حرام کر دیا کہ یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ ایسی رہبانیت کا شریعت نے انکار کیا ہے۔ ایسے مجاہدوں کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ حکم رب کا اور طریقہ نبی کا، کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں کوئی اس پر اگر چلتا ہے تو وہ طریقہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا پڑے گا۔
ایک آدمی چاہے جتنے دعوے کرے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن اگر وہ نبی کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ وہ راہ سے ہٹا ہوا ہے، وہ راہ سے ہٹا ہوا ہے، وہ قرآن کو نہیں، وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چل رہا ہے۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ کہ رب نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا، جن کاموں کے کرنے سے روکا ان سے رک جانا، اور دل سے بھی اللہ کی عظمت کا قائل ہونا، اور افعال اور اعمال سے بھی اس کی تابعداری کرنا، یہ شکر ہے کہ دل کا بھی شکر ہو اور انسان کا اعضاء اور جوارح کا بھی شکر ہو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ گویا کہ ایک طرح سے جملہ اس کو یوں کہا جائے کہ طعنے کے طور پر کہ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو پھر تو تم حلال چیزوں کو کھاؤ گے بھی صحیح اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو گے، اور اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر جو تمہارا دل چاہے کرتے رہو، تم وہ جس کو کہتے ہیں نا دوسرے لفظ کے بھاڑ میں جاؤ، پھر جو تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو یہ گویا کہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ کام کرو، ورنہ بھاڑ میں جاؤ، تمہارا پھر پتہ چلے گا جہنم کے اندر کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ چوتھی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا کہ فوجداری نظام، قوانین فوجداری جن کو کہا جاتا ہے نا، یعنی وہ نظام اور وہ قوانین بیان فرمائے ہیں جس سے معاشرے میں امن آتا ہے۔ جس نے بھی ان آیات پر، جس حکومت نے ان آیات پر عمل کیا، اپنے ہاں چاہے جو ٹوٹے پھوٹے قوانین کو نافذ کیا، اللہ رب العزت نے وہاں امن کی بہاریں دکھائی ہیں، وہاں امن کی ہوائیں چلائی ہیں۔ فرمایا کہ جس سرزمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، جو حدود و قصاص کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جیسے 40 سال وہاں پر بہترین بارش ہوئی ہو۔ جس طرح 40 سال بہترین بارش یعنی نافع بارش، چونکہ زیادہ بارش بھی تو نقصان دہ ہے نا، نافع بارش جہاں ہوئی ہو، جتنی برکت اس سرزمین میں ہوتی ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حد بیان کی ہوئی اور قصاص کا عمل جاری ہو، وہاں اللہ ایسی برکت دیتا ہے۔ یہاں یہ قانون بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ ناحق جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ ناحق کسی کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کا بدلہ لینا، برابر سرابر اس کا بدلہ لینا، یہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ اصل میں اس آیات کا شان نزول علماء نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے، 2 قبیلے تھے جو اسلام سے پہلے جن میں آپس میں بہت خون ریزی ہوئی، اور پہلے یہ تھا کہ جب خون ریزی ہوتی تھی یعنی 2 مقابلے ہو جاتے تھے، جب ان کے اندر 2 قبیلوں میں جنگ ہو جاتی، اب اگر طاقتور کوئی قبیلہ ہے تو وہ دوسرے سے اپنے لوگوں کا بدلہ لیتا، تو اس طریقے سے لیتا کہ اگر اس کی طاقتور قبیلے کا مقتول اگر کوئی عورت ہے تو یہ مطالبہ کرتا کہ جو قاتل قبیلہ ہے اس میں سے ہم مرد کو اس عورت کے بدلے قتل کریں گے۔
اگر مقتول جو ہے وہ کوئی غلام ہوتا تو یہ کہتے نہیں جی ہم تو قاتل قبیلے میں سے آزاد کو قتل کریں گے. اگر کوئی عورت ہوتی تو اب اس کے ایک عورت نے اگر قتل کیا یا وہ مقتول ہوئی تو اب اس کے بدلے میں آپ جو ہیں وہ مرد کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آزاد کے بدلے میں غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں عام انداز میں، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے نا، قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد اوپر سے پریشر آتا ہے، FIR تبدیل ہو گئی، جس بیچارے کا کوئی گناہ نہیں ہے ایسے 10 لوگوں کو پکڑ کے ڈال دیا کہ جی یہ قاتل ہے، قاتل گھوم رہا ہے. اور اگر قسمت سے کبھی پکڑا جاتا ہے تو کسی کا پیسہ اس کو بچا لیتا ہے، کسی کا اثر رسوخ اس کو بچا لیتا ہے، کسی کا اقتدار اس کو بچا لیتا ہے. کیسے کیسے کیس ابھی ہمارے پیچھے سامنے کچھ عرصے میں جو کیس آئے ہیں، کتنے میڈیا کے اوپر چلے کہ صاف واضح طور پر اس لڑکے نے قتل کیا لیکن کوئی بدلہ نہیں اور کچھ نہیں. آج بھی جو ہے وہ جب آتا ہے تو وہ وکٹری کا نشان بنا رہا ہے. اور یہ گویا کہ یہی معاشرہ، بالکل یہی سمجھ لیں، یہی انداز وہ اس اسلام سے پہلے تھا. لیکن جب اسلام آ گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا، اللہ رب العزت نے یہ احکامات نافذ فرما دیے اور یہ جاری فرما دیے کہ اب یہ دھاندلی نہیں چلے گی، اب یہ بے ایمانی نہیں چلے گی. اب جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے ہی اس کو قتل کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اب تم یہ کہو کہ جی اس کے بدلے فلاں کو قتل کر دو یا اس کے بدلے فلاں کو جو ہے وہ یہ نہیں. اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اس عورت ہی کو قتل کیا جائے گا. اگر کسی سردار نے قتل کیا ہے تو بدلے میں سردار ہی کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ سردار اپنے کسی غلام کو آگے کر دے کہ جی آپ میری جگہ اس کو قتل کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. صاف بتا دیا. آگے اگلی آیات کے اندر بھی آ رہا ہے کہ النفس بالنفس والعین بالعین، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. یعنی جو جس نے نقصان پہنچایا تو اس کے بدلے وہی نقصان اس کو پہنچایا جائے گا. کسی کا مال و دولت، کسی کا اثر رسوخ، کسی کا اقتدار وہ قصاص اور دیت کے نافذ کرنے میں آڑے نہیں آئے گا. یہ ایک صاف قانون اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. اب مجھے بتائیں کہ جب یہ قانون اگر لاگو ہو تو امن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آج تو ایک مالدار کو یہ پتہ ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں گا. ایک صاحب اقتدار کے بیٹے کو پتہ ہے کہ میں کوئی بھی جرم کر لوں کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے کہ مجھے پکڑ سکے. میرے دوستو، جب یہ ناانصافیاں معاشرے کے اندر پھیلتی ہیں، مظالم پھیلتے ہیں تو وہاں بد امنی آتی ہے. اور جب یہ معلوم ہو کہ جی میں نے اگر یہ کیا تو مجھے یہ سزا بھگتنی پڑے گی، تو انسان پھر 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، بدلہ لوں یا نہ لوں. یہی معاشرہ اس وقت تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ بھائی فلاں فلاں قبیلوں کے اندر جو ہے نا اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. اچھا، وہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تھے. اسلام لانے کے بعد ابتداء اسلام میں ہی وہ قبیلے مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے جو پچھلا ان کا قصاص باقی تھا وہ قصاص لینے کا ارادہ کیا. تو جو طاقتور قبیلہ تھا اس نے یہ کہا کہ ہم جو کمزور قبیلہ ہے اس سے گویا کہ اپنی مرضی کا قصاص لیں گے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور یہ ان کے خیال کو باطل قرار دیا اور یہ ناانصافی کو ختم کر دیا گیا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، آگے یہ فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. ایک مثال یہ عرض کیا گلاس میں کہ مثال کے طور پہ مقتول جو قتل ہو گیا، اگر اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے معاف کر دیا، یعنی یہاں پر اللہم صلی علی سیدنا محمد.
کانوں میں عجیب سی آواز آ رہی، میں سوچ رہا ہوں کیوں ایسا ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، وہ اندازہ وہ بالکل قریب رکھا ہوا ہے نا، تو اس سے کانوں میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی ہے۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام سے پہلے یہ اختیار نہیں تھا کہ اگر وارثین کسی کو معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف نہیں کر سکتے تھے، یہ بھی ایک بات ہے۔ یہ حکم تھا کہ جب قصاص ہے تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، لیکن اسلام نے ایک تو یہ اصول بیان کر دیا کہ جب وارثین قصاص لینا چاہتے ہیں تو اب بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اسی کو قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ اختیار دیا کہ اگر کوئی قاتل کو معاف کر دے تو یہ اللہ نے اختیار دیا کہ اگر کوئی معاف کر دے، ایک صورت تو یہ ہے کہ مقتول جو قتل ہوا اس کا ایک بیٹا تھا، بیٹے نے معاف کر دیا تو بات ختم ہو گئی، اب اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بیٹے نے کہا کہ میں معاف ایسے نہیں کرتا، کچھ پیسے لے کر یعنی دیت لے کر معاف کروں گا، تو اس صورت میں اس کو دیت ادا کی جائے گی اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو قتل ہوا اس کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے نے تو معاف کر دیا اور دوسرا بیٹا معاف نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ میں دیت لوں گا، پیسہ لوں گا، یہ وہ معاف نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ ایک بیٹے کے معاف کرنے کی وجہ سے اس قاتل کی جو قصاص کی سزا ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، یعنی اب آپ اس کو قصاصاً قتل نہیں کر سکتے چونکہ ایک وارث معاف کر چکا ہے۔ دوسرے وارث کو پیسہ دے کر راضی کیا جائے گا، اب وہ جتنا بھی پیسہ مانگے اس پر راضی کیا جائے گا کہ بھائی دیکھ تیرے بھائی نے منع کر دیا ہے، تیرے بھائی نے تو معاف کر دیا ہے، اب تو پیسہ لے کر چھوڑ دے اور اس معاملے کو ختم کر دے۔ اب وہ اس وارث کا حق ہے کہ وہ اگر معاف نہیں کرتا، پیسہ لیتا ہے، تو یہ اللہ رب کریم نے اس کو اختیار دیا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ مسائل کا معاملہ ہے اور اس میں کافی تفصیلات ہیں، ہم تو صرف ایک مقصود جو ہے مخصوص وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس قانون کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آسانی کی گئی ہے، یعنی پہلی امتوں پر یہ آسانی نہیں تھی، تمہارے لیے یہ آسانی کر دی گئی ہے کہ اگر وارثین معاف کر دیں تو قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ذیل کے اندر یہ جو پیچھے بھی ایک کیس ہوا جس میں کچھ وارثین کو پیسہ وغیرہ دیا گیا، تو وہ یہی مسائل ہوتے ہیں، اگر پیسہ دے کر کسی کو راضی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن چونکہ ہمارے ہیں تو وہ ہر چیز کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے، ذرا سی بات کو تو وہ ایک عام سا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے اس قصاص میں یعنی اس سزا میں اس حد کے قائم کرنے میں کیا ہے؟ فرمایا زندگی ہے، حیات ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، کہ حیات ہے یا اولی الالباب، اے عقل مندو، یعنی تم سوچو تو صحیح، اس میں اللہ نے تمہارے لیے حیات یعنی زندگی رکھی ہے۔ اب یہ جو وہ لوگ ہیں جو بات کا بتنگڑ بناتے ہیں یا جو بے دین طبقہ ہے، ویسے روزانہ سینکڑوں قتل ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کی سزا کے طور پر کسی کو قتل کر دیا جائے تو بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ جی قرآن نے ایسی سزائیں نافذ کی ہیں، فلاں کی ہیں، حالانکہ آپ یہ دیکھو، مثال کے طور پر اس وقت ہمارے سامنے ایک سعودیہ کی مثال ہے جہاں یہ قرآنی سزائیں کسی حد تک نافذ ہیں، پوری نافذ نہیں ہیں، کسی حد تک نافذ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان سزاؤں کی برکت سے بہت کم واقعات پیش آتے ہیں، اور جو پیش آتے ہیں ان کے بدلے میں قصاص لیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے دوسرے لوگ بچ جاتے ہیں۔ جتنا امن آج بھی وہاں پر ہے، کسی دنیا کے میرا خیال ہے کسی خطے میں ایسا امن نہیں ہے، کسی خطے میں نہیں ہے، ورنہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں حجاج جاتے ہیں، عمرہ زائرین جاتے ہیں،
دوسرے لوگ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر بد امنی کا معاملہ ہوتا تو ان بیچاروں کا کیا حال ہوتا؟ تو یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب کہ اے عقل مندو، اے عقل والو، اس پر سوچو کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے زندگی کو رکھا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حکم، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری اس میں زندگیاں ہیں، ہمارے لیے امن ہے، لیکن ہم اتنا قرآن سے دور چلے گئے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ سازش کے ذریعے قرآن سے ہمیں دور کیا گیا ہے۔ یعنی جب انگریز انڈیا میں، ہندوستان میں آیا ہے، اس نے بڑی ریسرچ کی کہ جی یہاں پر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یکجہتی ہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد ہے، اور مسلمان ذرا سی بات کے اوپر جو ہے وہ ایک مولوی کی بات پر جان دینے کے لیے قربان کر دیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو ان میں قرآن کریم ہے نا، بس اس کو ان کے اندر سے نکال دو اور مولوی اور عوام کا تعلق توڑ دو۔ آج تک اسی پر کام ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں، اسی پر کام ہو رہا ہے۔ ایک دور ایسا گزرا ہے ہندوستان میں کہ جس میں انہوں نے قرآن کریم جتنا بھی یہ نسخے ہیں، بڑی تعداد میں یہ نسخے انہوں نے جلائے، دریا برد کر دیے کہ نہ قرآن ہوگا اور نہ یہ پڑھیں گے۔ تو پھر کوئی سمجھدار آدمی نے، جو اس وقت کا گورنر تھا کیا تھا، اس کے سامنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے گیا، 8-9 سال 10 سال کے، اور جب اس نے قرآن شروع کیا تو اس نے اس سے کہا یہ بتاؤ کہ تم ان کتابوں کو تو جلا دو گے، لیکن ان بچوں کا کیا کرو گے؟ اس لیے کہ یہ قرآن تو مسلمان کے بچے کے دل میں موجود ہے، ہر مسلمان کے دل میں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے، تم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے دوسرے انداز میں سازش کی کہ مسلمانوں کو علماء سے بدزن کیا جائے، اور پھر اس کے لیے مختلف کام ہوئے، مختلف معاملات ہوئے، اور پھر تقدیری کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سلسلے چلتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دے، اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کی سمجھ یہی ہے کہ جو درس کے حلقے ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے۔ یہ بھی نہیں کہ اردو کتابیں لے کر ان سے اپنے علامہ بن جائیں۔ کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک صاحب کا قصہ لکھا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور زور زور سے ہل رہے تھے، زور زور سے ہل کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا، کہنے لگے حضرت یہ آپ نماز کیسی پڑھ رہے ہیں، اتنا کیوں ہل رہے ہیں؟ کہنے لگے جی میں نے وہ فلاں حدیث کے اندر پڑھا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہل کر نماز پڑھنی چاہیے، ہل کر نماز پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا ذرا مجھے تو دکھائیں۔ اس میں جب دیکھا تو وہ عربی کے بعد اردو ترجمہ یہ لکھا تھا کہ نماز کو ہلکی کر کے پڑھیں۔ ہلکی بات سمجھ رہے ہیں نا، ہلکی یعنی بہت طویل نماز نہ پڑھیں، ہلکی کوئی مضمون تھا اس میں لکھا ہوگا۔ اب انہوں نے اس کو کیا پڑھا، ہل کر نماز پڑھیں۔ وہ کاتب کی ذرا سی غلطی کہیں ہوگا، انہوں نے اس کو ہل کر دیا، وہ ہل رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو خود سے اس علامہ بننا چاہتے ہیں نا، تو اس کا حشر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔